یہ ایک ایسے رائٹر کی کہانی ہے، وہ جو کچھ بھی لکھتا تھا وہ سچ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چڑیل اس کے ناول سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گئی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اس بارے میں آپ اپنی رائے بیان کیجیے۔ سایہ بولا، یقیناً مجھے حیرت ہے، جو تم نے کیا اسے تو دنیا کا بڑے سے بڑا عامل بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ میرا انجام تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ غلط سمجھتی ہو تم، شارق تیز لہجے میں بولا۔ صرف اتنا ٹھیک ہے، تمہارا انجام فی الحال میرے ہاتھ میں نہیں، مگر اس الجھی ہوئی ڈور کا جیسے ہی سرا مل گیا سمجھو تم گئی۔ سائے نے ہنس کر کہا، یہ ارادے ہیں، مگر یاد رکھنا میں تمہارے بھائی کو حاصل کر کے رہوں گی، اور تم دیور بھابھی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ نارا دیوی کب شارق کی بھابھی بن گئی۔ بلی کو چھچڑوں کے خواب۔ شارق ہنسا اور اس کی ہنسی کے جواب میں سائے سے بھی ہنسی کی آواز بلند ہوئی۔ ہنسا کرو، تم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، اگرچہ تم مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، مگر ننھے بچے، طارق کی محبت کے سبب میں تمہیں بھی اپنا سمجھتی ہوں۔ آخر تم میرے ہونے والے دیور ہو، میں تمہیں چاہوں گی۔ شرارت کرو گے تو سبق سکھاؤں گی، اگر نہیں کرو گے تو میں شرارت کرنے لگوں گی، یہ حماقت مت کرنا۔ شارق تنک کر بولا، مجھے ایسی عادت نہیں، میں شرارت کرتا ہوں صرف اپنی بھابھی کو خوش کرنے کے لیے۔ رہا سبق سکھانے کا مسئلہ، تو دنیا میں میری صرف ایک ہی بھابھی ہے، شیلا، اور ان کے سوا میں نے کسی کو یہ حق نہیں دیا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، شارق تند و تیز لہجے میں بولا، اپنی شرارتوں کے پٹارے کو بند ہی رکھنا۔ تم جیسی خوناشام قاتلہ سے خیر کی امید تو وابستہ نہیں کی جا سکتی، مگر یاد رکھنا میرے پاس تمہارے ہر وار کا توڑ موجود ہے۔ سنبھال کر پاؤں رکھنا، بہت کٹھن ہے یہ ڈگر۔ جی تو چاہتا ہے کہ سارا دن تمہاری معصوم دھمکیاں سنتی رہوں، مگر ہوشیار، اپنے دعوے کی آزمائش کے لیے تیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آدھ مہمان کم ہو جائے اور تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ ہوشیار رہنا، میں چلی۔ اتنا کہہ کر سایہ تیزی سے سرک گیا۔ شیلا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، مگر شارق اسی اطمینان سے بیٹھا تھا، اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ مگر نہیں، فرق تو پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی ہمیشہ رہنے والی معصومانہ مسکراہٹ تھی۔ شاید شیلا کی آخری امید یہی مسکراہٹ تھی۔ اگرچہ طارق اور شیلا ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، لیکن اتنے مہمانوں کے درمیان ایک مشرقی روایت تھی جو ان دونوں کو کترانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن اس وقت شیلا بے ساختہ ہی طارق کو کچن میں آنے کا اشارہ کر گئی۔ موجودہ حالات طارق کے لیے مزید پریشانی کا باعث تھے۔ شیلا کے حلق سے نکلنے والی چیخ کے ماحول کے سکوت کو ایک دم توڑ دیا۔ شارق کی نگاہیں شیلا کی نگاہوں کے تعاقب کرتے ہوئے پھلوں کی ٹوکری پر جا ٹھہری۔ پھلوں کی ٹوکری میں رکھا ہوا چاقو خود بخود بلند ہونے لگا تھا، پھر ایک سمت میں سیدھا چلنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر شیلا کے حلق سے چیخ بلند ہونے لگی، لیکن طارق کے مضبوط ہاتھ نے آواز کو منہ ہی میں روک دیا۔ چاقو سیدھا اس صوفے میں جا دھنسا جہاں شارق بیٹھا ہوا تھا۔ شاید نارا کا نشانہ چوک گیا تھا۔ شارق کو سلامت دیکھ کر دونوں نے طویل سانس لی، لیکن کھیل ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ بے فکر رہو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا تمہیں۔
کچن کی الماری پر نظر آنے والے سائے سے آواز ابھری، اف خدایا، یہ ابھی یہیں منڈلا رہی ہے۔ شیلا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ شیلا کی نگاہیں اسی صوفے پر مرکوز تھیں جہاں کچھ لمحے پہلے چاقو دھسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر چاقو صوفے کی پشت سے اکھڑ گیا۔ شیلا کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں، لیکن اس مرتبہ چاقو کی سمت شیلا اور طارق کی طرف تھی، اور پھر چاقو تیزی کے ساتھ شیلا اور طارق کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا اس جگہ جا لگا جہاں سائے کا سینہ تھا۔ ایک دو لمحوں کے بعد سائے سے آواز بلند ہوئی، تم جس کی اتنی فکر کرتے ہو ذرا اس کی حرکت بھی دیکھ لو۔ دونوں نے ایک دم ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا جہاں شارق گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی نظر نارا دیوی کے سینے پر تھی۔ دونوں کے چہروں پر آسودہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ طارق بولا، شارق کا رویہ کچھ بدل نہیں گیا؟ اب تو وہ مجھ سے بھی عجیب ہونے لگا ہے۔ ہاں، شیلا بولی، اپنے کزنوں سے بھی معقول باتیں کر لیتا ہے۔ اب خاموشی کا وہ پہلا معاملہ نہیں۔ انہیں ایسا نہیں ہے۔ طارق نے تردید کی، یہ کزنوں سے گفتگو والا معاملہ بھی تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ اسی طرح آدم بیزار رہتا۔ کہیں ایسا تو نہیں اس کا چہکنا ہمیں بہلانے کے لیے ہو؟ شیلا فکر مند ہو کر بولی، ہاں۔ طارق گویا ہوا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ شیلا چائے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس سے کچھ ہی لمحے بعد طارق بھی ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا۔ ٹرین اب ایک بڑے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ میں بھی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا اور مزید لکھنے سے پہلے تھوڑا آرام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ٹرین نے اس اسٹیشن پر تقریباً نصف گھنٹہ ٹھہرنا تھا۔ چائے کی طلب بھی ڈس رہی تھی، چنانچہ میں نے ٹرین سے اتر کر کسی ٹی سٹال کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مجھے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، چند قدم کے فاصلے پر ہی ٹی سٹال تھا۔ ٹی سٹال تو کہنا غلط ہوگا، البتہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جو ریلوے اسٹیشن کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ میں نے خالی میز تلاش کی، اگرچہ یہ کام کافی مشکل تھا کیونکہ اس وقت مسافروں کی بہت چہل پہل تھی۔ رات بھیگ چکی تھی، سردی کی لہر بھی زوروں پر تھی۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ مجھ سے پہلے ہی بہت سے چائے کے آرڈر جاری ہو چکے تھے۔ میں اپنی مصنفانہ عادت سے مجبور لوگوں کی مختلف انواع کی بحثوں میں محو تھا۔ اتنے میں میرے برابر بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے کونی مار کر اس چائے کی طرف متوجہ کیا جو شاید اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے ان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا، اگرچہ یہ چائے اب ایک گھونٹ میں بھی پی جا سکتی تھی۔ ابھی میرا تھکا ہوا ذہن مکمل طور پر بیدار بھی نہ ہو پایا تھا کہ ایک چیتھڑوں میں ملبوس دیوانہ حال شخص میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ جوتے سے بے نیاز پاؤں، بے ترتیب مٹی سے اٹے ہوئے بال اور داڑھی، گلے میں درجنوں مالائیں اور بڑی بڑی انگوٹھیاں اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ یہ کسی مزار کا مجاور ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کا سبب اس کی انگاروں جیسی سرخ آنکھیں تھیں جو شاید مدت سے جھپکی نہیں تھیں۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب وہ میرے سامنے سختی سے کھڑا ہو کر تکنے لگا۔ حیات بیگ تم ہی ہو؟ اجنبی نے برجستہ پوچھا۔ ظاہر ہے میرا جواب ہاں کے سوا کیا ہو سکتا تھا۔ جواباً اس نے میرے اور ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حکمیہ انداز میں کہا، قلم نکالو اور ایک پتہ لکھو۔ میں چونک گیا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟
اور اس پتے کا مقصد؟ میرے سوال کا اسی تہمکانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ پوچھنے کا نہ تمہیں حق ہے نہ ہمیں بتانا منظور۔ چپ چاپ پتہ لکھو ورنہ ہم چلے۔ میں ذہنی طور پر الجھ گیا، مگر پھر میں نے پتہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ دیکھے تو معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے جیب سے قلم اور ڈائری نکالی، جو پتہ اس پراسرار شخص نے مجھے لکھوایا۔ ایک مرتبہ تو میں خود بھی اس پر چونک اٹھا، شاید یا حقیقتاً یہ پتہ کراچی کا ایک بہت ہی پرانا قبرستان کا تھا۔ پتہ لکھوانے کے بعد وہ شخص اسی شان بے نیازی سے واپس مڑ گیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، پرسوں دوپہر یہاں چلے آنا، کسی کو تم سے ملنا ہے۔ ہمارے پاس تو بس یہ پیغام تھا تمہارے لیے، سو تمہیں دے دیا۔ ملنا چاہو تو مل لینا، ورنہ ہمیں کیا، بھاڑ میں جاؤ۔ اتنا کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے حیرت سے اس کی سمت تک رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، مگر اسے نہ ملنا تھا نہ ہی ملا۔ کئی لوگوں سے پوچھا، لیکن سب کے سر نفی میں ہل رہے تھے۔ شاید وہ بھی پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا۔ انجن کی تیز سیٹی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ٹرین روانگی کے لیے تیار ہے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ساری راہ وہی اجنبی خیالوں کا مرکز رہا۔ خدا خدا کر کے کراچی کا اسٹیشن نظر آیا۔ میرے مداحوں کی ایک کثیر تعداد اسٹیشن پر میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ جلد ہی مجھے ہوٹل پہنچا دیا گیا، جہاں 3-4 روز کے لیے میری رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ میرا خیال تھا مجھے ملنے والے میرا کافی سر کھپائیں گے، مگر میری توقع کے برخلاف انہوں نے مجھے ہوٹل چھوڑ کر رخصت ہونے کا فیصلہ کیا، اس وعدے کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی۔ 18 گھنٹے کی طویل مسافت اور پھر اس عجیب و غریب واقعے نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ چنانچہ میں نے موقع غنیمت جانا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ رات کس طرح گزر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کافی دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے غسل کیا، تازہ دم ہو کر روم سروس سے ناشتہ منگوایا، اس کے بعد لاہور کے لیے فون ڈائل کیا۔ گھر میں بہو کو خیریت سے کراچی پہنچنے کی اطلاع دی۔ اتفاق سے شیلا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے اس سے بھی بات کی، مرزا جی اور ان کے مہمانوں کا حال احوال پوچھا۔ شیلا کے مطابق مرزا جی مجھ پر بہت برہم تھے۔ ان کے بھائی کے سسر اور برادر نسبتی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے 2 دن بعد واپسی کا کہہ کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس روز بعد از دوپہر ایک مجلس ادب میں شمولیت کی۔ اسی رات ایک کتاب کی تقریب رونمائی کی دعوت بھی اٹینڈ کی۔ پھر اتنے سے کام کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کرنا پڑا تھا۔ اگلی صبح میں نے ہوٹل سے ٹیکسی لی۔ میرا ارادہ بچوں اور بہو کے لیے خریداری کرنے کا تھا۔ پھر مجھے وہ ملنگ نما شخص یاد آ گیا۔ تجسس نے مجھے ٹیکسی کا رخ دیے گئے پتے پر موڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اب میری منزل وہی قبرستان تھا۔ میرا دماغ آنے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے چیختے ہوئے بتایا کہ میری منزل آ گئی ہے۔ میں کھسیانہ سا ہو کر ٹیکسی سے اترا، کرایہ ادا کیا اور کھڑا ہو کر ٹیکسی کے اوجھل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ قبرستان شہر سے کافی دور واقع تھا۔ اس کے زنگالود دروازے کو کھولتے ہوئے اس طرح شور برپا ہوا جیسے مردوں کی ہڈیاں چٹخ رہی ہوں۔ میں جو ہی قبرستان میں داخل ہوا، ایسا محسوس ہوا جیسے شکستہ قبریں میرے استقبال کے لیے کھل گئی ہوں۔ خوف اور تجسس مجھے قبرستان کے عین وسط میں لے گیا۔
ایک مرتبہ مجھے اپنی حماقت پر ہنسی بھی آئی کہ ایک دیوانے کے کہنے پر میں یہاں چلا آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اگر اگلے 10 منٹ تک کوئی نہ آیا تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے عقب سے آواز آئی، حیات بیگ، آنے میں بہت دیر کر دی۔ خون کی گردش مجھے اپنے جسم میں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ میری گردن اس جانب مڑ گئی جہاں سے آواز آئی۔ اس سمت دیکھنا میرے لیے اس سے بھی بڑا جھٹکا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس شخص پر لمبی گھنی ریش اور سر پر لمبی سفید زلفیں، سرخ سفید چہرے پر بال اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ صرف انگاروں جیسی سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ تھی وہ شخصیت جس سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن اب میری حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ شاید میری حالت سے مد مقابل بھی واقف تھا، چنانچہ خود ہی دوبارہ مخاطب ہوا، اس قدر تاخیر کر دی آنے میں، محتاجی بھی نوابی کرتے ہو؟ میں کچھ بھی سمجھ نہ پایا، بس اتنا کہا، جی میں سمجھا نہیں۔ میرے سوال کا جواب میری جانب دیکھے بغیر اس بے نیازانہ انداز میں دیا گیا کہ کائنات میں محض گنتی کی چند چیزیں ہیں جن کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ ہر چیز سمجھے جانے کے قابل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس قابل نہ ہو جو اسے سمجھ سکے۔ اب تمہاری کیا حیثیت؟ سنو، تمہارے لیے سوال کرنے کا اختیار نہیں، تمہیں صرف عمل کرنے کا حکم ہے۔ یہ لو اور اسے گھر جا کر رکھ لینا، جب دوبارہ سامنے آ جائے تو پہن لینا۔ اگر ایسا کرو گے تو بھلے میں رہو گے، اگر نہیں کرو گے تو کسی کو اتنی فکر نہیں کہ مزید زحمت گوارا کرے۔ وہ پراسرار اتنا کہہ کر ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھما کر بولا، جاؤ، اب تمہارا مزید یہاں رکنا موضوع نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا دماغ معوف ہوتا محسوس ہوا۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو میں نے اس اجنبی کی تلاش شروع کی، مگر پہلے اجنبی کی طرح یہ بھی دوبارہ نظر نہ آیا۔ میں بوجھل قدموں سے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا۔ انگوٹھی ابھی تک میری مٹھی میں بند تھی۔ اعصاب اس قدر شل ہو چکے تھے کہ میں ایک دم بستر پر جا گرا۔ حیرت اور بے یقینی کے مارے میں اپنے سر کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ مجھے اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے ان گنت دہشت ناک ناولوں میں جو کچھ اپنے کرداروں کے ساتھ کرتا آیا تھا، آج حقیقی زندگی میں یہ سب کیفیتیں مجھ پر گزر رہی تھیں۔ آج پہلی بار مجھے ان ناولوں کے کردار کی بے بسی کا احساس حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک بے بسی کے عالم میں گزشتہ دنوں کے واقعات کا احاطہ کر رہا تھا، کیونکہ فوجی ہونے کی حیثیت سے میرے اعصاب اس عمر میں بھی کافی مضبوط تھے۔ چنانچہ میں نے اپنی کیفیت پہ قابو پانے کے لیے اپنا ادھورا ناول میز پر رکھا اور اپنی سوچوں کو قلم کے حوالے کر دیا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ دن چڑھتے ہی سب سے پہلی بری خبر سننے کو ملی، جس سے طارق اور شیلا کے حواس معطل ہو گئے۔ ہوا یوں، شارق کسی بزرگ کے عرس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اور 2-3 دن سے پہلے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ دوسرے حالات میں تو شاید اس بات کا طارق اور شیلا پر زیادہ اثر نہ ہوتا، مگر ایسے وقت میں جب دونوں کی تمام امیدیں شارق سے وابستہ تھیں، شارق کا اچانک چلے جانا ان کے لیے بالکل ایسا تھا جیسے آندھیوں کی زد میں بے چھت مکان۔ طارق اور شیلا پائیں باغ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اچانک شیلا نے خاموشی کو توڑا اور گویا ہوئی، طارق، اب کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سوچتا ہوں سب سے سچ سچ کہہ دوں، مگر کوئی یقین کرے گا ہی نہیں۔ طارق نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔
شیلا ہونٹ بھینچ کر بولی، معلوم نہیں کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے میں اس چڑیل کا منہ نوچ لوں۔ طارق اس کی سادگی پر مسکرا اٹھا، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اگرچہ یہ آواز بہت شیریں تھی، مگر ان لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کری آواز اور کوئی نہ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم اب کسی کے نہیں، صرف میرے ہو، اور کسی کے نہیں، اور نہ ہی کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے جو تمہیں مجھ سے چھین لے۔ اور سنو، تم نے مجھ سے الگ ہونے یا کسی اور کے قریب جانے کی کوشش کی تو میرا صبر لبریز ہو جائے گا، تمہیں ہر طرف اپنوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، سمجھے؟ بکو نہیں، طارق نے بھپر کر کہا، کیوں ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے تم نے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری صورت سے، تمہاری باتوں سے۔ میں کبھی بھی تمہارا نہ تھا اور شاید کبھی بھی تمہارا نہ ہو سکوں۔ میری ایک ایک سانس شیلا کی امانت ہے، میری محبت صرف شیلا کے لیے تھی، ہے اور رہے گی، سمجھی تم؟ جاؤ، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ تم طارق کے مردہ وجود کو تو اپنی طاقت کے بل پر حاصل کر سکتی ہو، مگر اس کی محبت، اس کی روح کبھی تمہاری دسترس میں نہیں۔ طارق جذبات کی رو میں بہہ کر جانے کیا کچھ کہہ گیا، اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس نے کس آفت کو سر پر مسلط کر لیا ہے۔ اس کے مقابل ایک ایسی آسیبی قوت تھی جس سے ٹکرانا سراسر حماقت تھی۔ وہ کیا کر گزرنے والی ہے، اگر طارق کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو شاید کبھی بھی اس قدر جذباتی حرکات کا مرتکب نہ ہوتا۔ بس طارق، اب بس کر دو، تم نے میری محبت کی اس قدر تذلیل کی ہے کہ تمہیں لاکھ چاہنے کے باوجود میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ نارا دیوی کے جذبات سے بوجھل رندی ہوئی آواز نے شیلا اور طارق کے دلوں میں خوف کا دریا موجزن کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اس کی آہیں اس کے غیظ و غضب کی خوب ترجمانی کر رہی تھی۔ پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ سایہ طارق کے پہلو سے اٹھا اور دیوار کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہر چیز کو جلانے کا مصمم ارادہ کر چکی ہو۔ طارق کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار سائے کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ سایہ دیوار سے گزرتا، طارق زور سے چلایا، رک جاؤ۔ سایہ ایک جھٹکے سے رکا، اور اس سے پہلے کہ طارق کچھ کہتا، سایہ خود ہی بول اٹھا، اب آخری موقع ہے تمہارے پاس، بہت بول لیتے ہو نا تم، اب کر کے دکھانے کا وقت ہے، جاؤ، جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو، آج رات میں پھر آؤں گی، یا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گی، ورنہ سب کچھ برباد کر دوں گی۔ تم اگر میرے نہیں تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ جاؤ، تمہارے پاس آج شام تک مہلت ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ میری طاقت کیا ہے۔ آج تک میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، لیکن تم نے آج مجھے احساس دلا دیا ہے کہ جو مانگے نہ ملے اسے چھین لو۔ یاد رکھنا، آج میں تمہیں چھیننے آ رہی ہوں، اور اگر تم نے پسو پیش کی تو تمہارے ہر عزیز کی لاش ہوگی میرے قدموں تلے۔ جاؤ، بلا لو کسی کو اگر بلا سکتے ہو۔ نارا دیوی پیچھے سے وار نہیں کرتی۔ جاؤ، آج میں تمہارے ہر جینے والے کی سانسیں گننے والی ہوں۔ آواز سے ظاہر ہونے والا عزم اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ جو کچھ کہہ رہی ہے کر گزرے گی۔ اس کا زہریلا لہجہ اس کی دہشت و فرعونیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ طارق کے اوسان خطا ہو چکے تھے، سایہ تو ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا،
مگر دھوپ کی تمازت میں بھی طارق کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ شیلا اب اس کے کافی قریب آ چکی تھی، شاید وہ سب کچھ سن بھی چکی تھی۔ پھر دونوں جانے کب تک بیٹھے سوچتے رہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ بات سب سے کہہ دی جائے، چاہے مذاق اڑے یا طنز ہو، مگر انہیں یقین تھا کہ آخر سچائی خود کو منوا لے گی۔ طارق اور شیلا تمام مہمانوں کے سامنے آج دن کو ہونے والے واقعہ سنانے لگے۔ اس کے پہلے حالات کا خلاصہ انہوں نے مختصراً بیان کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے مرزا صاحب کے برادر نسبتی عبدالقیوم صاحب ان باتوں پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ جنگلی حیات کی نگہداشت کے دوران انہیں بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جن پر شاید کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے راہ نکالنا تھا۔ اس کام میں بھی عبدالقیوم صاحب پیش تھے۔ نوجوان مہمانوں میں عبدالقیوم صاحب کی بیٹیاں امبر اور سحر بھی کافی حد تک ان باتوں پر یقین رکھتی تھیں، جبکہ باقی نوجوانوں کے نزدیک یہ صرف ایک وہم بلکہ ایک بکواس تھی۔ طارق اور شیلا کی باتوں میں سب سے بڑا وزن انجم کی موت اور فرحاد علی کی خوفناک شکست تھی۔ دونوں کے لہجوں میں سنجیدگی بھی ان کی سچائی کی غمازی کر رہی تھی۔ ان سب کے باوجود یہ سب کچھ کم از کم نوجوانوں مہمانوں کے بعید از عقل تھا۔ ایک طرف شیلا طارق کو آنے والی رات کا خوف تھا تو دوسری جانب نوجوانوں کو رات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ عبدالقیوم صاحب وہم و یقین کے درمیان جہاں آنے والی رات کا انتظار کر رہے تھے، وہیں انہوں نے اس صورتحال سے نمٹنے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ چنانچہ شام سے پہلے ہی وہ نکل کھڑے ہوئے۔ رات بھیگ رہی تھی، گھر کے تمام افراد ایک کونے میں جمع تھے۔ خوف اور اشتیاق نے ان کے چہروں پر بے چینی بکھیر دی تھی۔ طارق اور شیلا کو سب سے زیادہ انتظار عبدالقیوم صاحب کا تھا۔ طارق کے بعد ان کی امید کی آخری کرن عبدالقیوم صاحب تھے۔ سب کی آنکھیں چشم برا تھیں۔ آخر عشاء سے کچھ بعد عبدالقیوم صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تھی جس کا تعارف عبدالقیوم صاحب نے یوں کروایا، یہ صوفی صابر صاحب ہیں۔ عبدالقیوم صاحب مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، مجھے یقین ہے ان کی موجودگی میں کوئی خبیث روح یا عصیبی قوت ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ شیلا اور طارق نے ایک نگاہ صوفی صابر پر ڈالی۔ وہ ایک پتلے دبلے درمیانے قد کے آدمی تھے۔ سر کے بال کھچڑی، داڑھی کا بھی یہی حال تھا، البتہ ہاتھ میں تسبیح تھی۔ صوفی صاحب کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور تھی جس نے طارق اور شیلا کو حوصلہ بخشا تھا، اور وہ چیز تھی صوفی صابر کی آنکھیں، جن کی مقناطیسی قوت اس بات کی غماز تھی کہ وہ عام ڈھونگی پیروں یا عاملوں کی صف میں سے نہیں۔ صوفی صاحب سب کے چہروں کو پڑھنے کے بعد ہلکی مگر پر اثر آواز مخاطب ہوئے، دیکھیے، میں آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہوں گا۔ میں اپنے محترم مرشد پاک کے در کا سوالی کسی بھی حیثیت کا مالک نہیں۔ میرا فخر سنگ در مرشد ہونا ہے۔ میرا سکون میرے مرشد کا عطیہ ہے۔ یہ میرے مرشد کی نگاہ محبت ہے کہ مجھ پر کئی مظاہر پوشیدہ یا آشکار ہوئے، اور آج جو میں آپ کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ بھی میرے مرشد کا شرف نگاہ ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری حد پرواز مقرر ہے، جس کی حد سے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں، اگر معاملہ میری اوقات سے بڑھ کر ہوا تو میں اپنے مرشد کے سامنے دستے سوال بلند کروں گا۔ اس کے بعد جو رب کائنات کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ہم میں سے کسی کو حرف شکایت کی اجازت نہیں۔
مختصر لیکن سچے خطاب نے ہر شخص کی نگاہ میں صوفی صاحب کا وقار مزید بلند کر دیا تھا۔ طارق اور شہلا کو کسی حد تک اطمینان ہو گیا تھا، دوسرے لوگوں کے چہروں سے بھی آیا تھا جیسے وہ کافی حد تک پر امید ہیں۔ پھر وہ لوگ رات کے مارکے کے لیے تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ڈرائنگ روم سے صوفے اٹھا دیے گئے تھے، سب نے قالین پر نشست کا اہتمام کیا۔ عشاء کی نماز بھی صوفی صاحب کی اقامت میں سب نے مل کر ادا کی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، کمرے میں آویزاں وال کلاک 12 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ صوفی صاحب کی تسبیح گردش میں آ چکی تھی، دانوں کی حرکت کے ساتھ ہی نتائج بھی رونما ہونے لگے۔ عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں، نوجوانوں کے حلق سے دبی دبی چیخیں خارج ہونا شروع ہو گئیں۔ سب لوگ اپنی زندگیوں کے ناقابل فراموش واقعے سے دوچار ہو رہے تھے۔ ابھی وہ حالات سے مقابلے کے لیے دل سنبھال بھی نہ پائے تھے کہ کمرے میں زوردار چیخ گونج اٹھی۔ دہشت سے اکثر کی چیخیں نکل گئیں، ہر فرد اپنی جگہ کانپ کر رہ گیا۔ لڑکیوں کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو نکل رہے تھے، سسکیوں کا اخراج ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اچانک وہ ستمگر پھر ظاہر ہو گئی۔ دہشت کی ملکہ کا انداز اس مرتبہ بھی نرالا تھا۔ اچانک صوفی صاحب کے سامنے اندھیرے کی دیوار تن گئی، جس میں 2 سرخ انگاروں کی مانند آنکھیں گھور رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا سیاہ چادر پر انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ پھر تاریکی نے پکارا، کون ہو تم؟ کیوں ان لوگوں کی جگہ مرنے چلے آئے ہو حقیر کیڑے؟ صوفی صاحب نے اس تلخ کلامی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے مکمل سکون سے جواب دیا، ہر شے اپنی جگہ اچھی لگتی ہے، تم اپنی دنیا میں خوش رہو، ان لوگوں کو ان کی دنیا میں خوش رہنے دو۔ قدرت کے قوانین سے ٹکرانا سراسر نادانی ہے، تم خود کو اذیت دے رہی ہو اور ان معصوم لوگوں کو بھی۔ جاؤ، ان کی زندگی سے نکل جاؤ، تمہارا خمیر آگ اور ان کا خمیر خاک، بھلا تمہارا اور ان کا کیا میل؟ جاؤ، ان کے نقصان کی خواہش ترک کر دو اور خود کو نقصان سے محفوظ ہو جاؤ، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ سچائی اور نارا دیوی 2 متضاد باتیں تھیں، چنانچہ وہ غرا کر بولی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات مت کرو، تم گستاخ حقیر انسان، تم مجھ پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ جاؤ، اپنی ساری طاقت مقابلے پر لے آؤ اور میرے ایک وار کا ہی جواب دے دو۔ دیکھو، میں اپنا وار کرنے والی ہوں۔